الرحیم۔ ایک ہی راستہ۔ جدوین ادیب انسپکٹر ساجد الیکٹرانک ذرائع سے ہونے والے جرائم کی چھان بین کے ماہر تھے اور اس سلسلے میں انہیں اپنے محکمے میں بہت شہرت ملی تھی۔ اس وقت وہ ایک کیس کی فائل کو پڑھ رہے تھے کہ کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف کوئی اجنبی تھا، مگر اس نے جو اطلاع دی وہ اہم تھی۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ سلیم نامی ایک نوجوان لڑکا ایک سماجی تنظیم کے آڑ میں کچھ ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ انسپکٹر ساجد نے تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکے کی کھوج لگائی۔ وہ کالج کا ایک طالب علم تھا اور بظاہر اس کا سابقہ ریکارڈ ٹھیک لگ رہا تھا۔ انسپکٹر ساجد نے سلیم سے ذاتی طور پر ملنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ جاری ہے، سلیم بظاہر ایک نیک اور ہمدرد لڑکا تھا۔ انسپکٹر ساجد نے اپنا تعارف ایک سماجی کارکن کے طور پر کرایا تو سلیم نے کھل کر اپنے اور اپنی فلاحی تنظیم کے مقاصد بتائے اور اپنی ویب سائٹ بھی دکھائی۔ دراصل ہم غریب ترین بچوں کی مدد کرتے ہیں، وہ کہتا رہا، اور وہ مدد اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ پھر ہم اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس چینل سے کوئی آمدنی ہونا شروع نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوئی تو وہ بھی ان بچوں پر خرچ کریں گے۔ سلیم نے یہ کہہ کر ایک ویڈیو دکھائی۔ اس میں کچرے کے ڈھیر کے پاس چند بچے ہاتھ سے بنے ایک بھدے سے بلے سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سلیم ان سے جا کر کچھ بات کرتا ہے، پھر ان کو بیٹ دیتا ہے۔ جو بچے تیز شاٹ لگاتے ہیں، تیز گیند کراتے ہیں، کیچ کرتے ہیں، وہ ان کو انعام میں بیٹ، گیندیں اور لکڑی کی وکٹیں تقسیم کرتا ہے۔ آخر میں سارے بچے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ویڈیو ختم ہوئی تو سلیم بولا، بظاہر ویڈیو نہ خاص ہے اور نہ اس کی مدد سے کسی کا کچھ بنے گا، مگر ہماری مثال اندھیرے میں ایک شمع جلانے والوں کی سی ہے کہ ہم اپنے حصے کا اندھیرا ختم کریں گے۔ انسپکٹر ساجد سلیم کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے ایسے نپے تلے انداز میں کسی کو بات کرتے نہیں سنا تھا، چنانچہ ان کو سلیم کی باتوں میں لطف آیا، مگر وہ کوئی کام کی بات نہ جان سکے۔ اسی شام کو انہوں نے سلیم کی ویب سائٹ کو دیکھا اور چندہ دینے کا طریقہ کار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہاں درج تھا کہ ہم ہر کسی سے چندہ نہیں لیتے۔ چندہ دینے کے لیے آپ کو اپنی آمدنی کے جائز ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ علاوہ ازیں ہم صدقہ فطرانہ بھی نہیں لیتے، صرف وہ خیرات لیتے ہیں جسے اللہ کی مخلوق پر بغیر کسی امتیاز کے خرچ کرنے کی مکمل اجازت ہو۔ انسپکٹر ساجد نے ایک جعلی آئی ڈی کے ذریعے سلیم سے رابطہ کیا اور اسے 10,000 روپے دینے کی پیشکش کی۔ سلیم نے جواب دیا کہ وہ اس پر سوچے گا اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرے گا۔ اس نے انسپکٹر ساجد کو ایک فارم بھیج دیا تاکہ وہ اپنی معلومات دے سکے۔ جلد ہی ایک بڑی تعداد میں لوگ سلیم سے رابطہ کرنے لگے جو اسے مالی امداد فراہم کرنا چاہتے تھے۔ انسپکٹر ساجد ناشتہ کر رہے تھے کہ سلیم کا فون آ گیا۔ جب وہ سلیم کے پاس پہنچے تو سلیم نے بتایا، میرے بارے میں کوئی شخص غلط پرچار کر رہا ہے، اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس کا دوست سہیل ہے۔ انسپکٹر ساجد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سہیل کو تھانے بلوا لیا۔ جب وہ انسپکٹر ساجد کے سامنے آیا تو مطمئن لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے اپنا بیان دینا شروع کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، میں نے آپ کو فون کیا، اسی طرح میڈیا تک بھی سلیم کے متعلق اطلاعات پہنچائیں، اس سارے معاملے کے پیچھے میں ہی تھا۔ تو تم نے سلیم سے بدلہ لیا؟ انسپکٹر ساجد نے پوچھا۔ اس بات کا کہ اس نے تمہاری منفی سوچوں کی بنا پر تمہیں اس تنظیم سے الگ کیا، تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ سہیل مسکرایا اور بولا، انسپکٹر صاحب، میں سلیم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ بہت ہی نیک طریقہ کیا ہے، پھر بھی آج میرا دوست پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہے، اسے اب پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے امید ہے اس کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ انسپکٹر ساجد نے سوچتی نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا اور پھر بولے، تم بھی حیرت انگیز حد تک باخبر انسان ہو،
ہو اور جدید زمانے کے تقاضے جانتے ہو۔ بے شک تم نے غلط راستہ اختیار کیا، مگر میں تمہیں معاف کرتے ہوئے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مت کھیلنا۔ اور سلیم اب بھی تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ، ایک اور ایک مل کر 11 ہوتے ہیں، دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ چلو، یہی دوستی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ میں ضرور سلیم سے معافی مانگوں گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ، سہیل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر ساجد اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔